قدرت کے ہاں مختلف قوموں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، یہ کہنا تھا علامہ محمد اقبال کا اپنی اسٹرے ریفلیکشن، اپنی پرسنل نوٹ بک میں، جس کا ہم ایک سفر کر رہے ہیں۔ اور اس ون لائنر کا یا اس پیراگراف کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے دا ڈیوٹی آف جرمن نیشن۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ قدرت کے ہاں مختلف قوموں کی مختلف ذمہ داریاں ہوتی ہیں، مگر ایسے لگتا ہے کہ جرمن قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ علم کو مرتب کریں۔ اب آپ دیکھیے کہ علامہ محمد اقبال نے فقط پی ایچ ڈی وہاں سے نہیں کی، لیکن ان کا ایک ایکسٹراڈنری لو بھی تھا جرمن تھنکرز کے لیے، جرمن فلسفیوں کے لیے۔ کچھ نام لے لیتے ہیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ارے بھائی ایسے لگے گا کہ جیسے تمام فلسفی شاید تقریباً جرمن ہی تھے۔ ہیگل، کانٹ، شوپنہاؤر، ہیڈیگر، ہسرل، مارکس، فریڈرک نیچے، گوئٹے، یہ صرف چند نام ہیں۔ اور میں اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو جو ہمیں یوٹیوب پہ فالو کرتے ہیں ضرور کہوں گا ہلکا سا گوگل کریں جرمن فلاسفرز، اور لسٹ ختم ہی نہیں ہوگی۔ وہ چند نام ہیں جو ویڈیو بناتے ہوئے میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے، کانٹ، ہیگل، گوئٹے، نیچے، ہیڈیگر، مارکس، اپنی اپنی فیلڈ کے اتنے بلند لوگ۔ تو علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ قدرت کے ہاں مختلف قوموں کی مختلف ذمہ داریاں ہیں، مطلب اس قوم نے یہ کام کرنا ہے، اس قوم نے کھیتی باڑی کرنی ہے، اس قوم نے ہوا میں نئے نئے رستے تلاش کرنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ قدرت نے جرمن تہذیب کے لیے کام چن رکھا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ تم علم کو مرتب کرو، تم علم اکٹھا کرو۔ آپ دیکھیں کہ معیشت میں ہم جائیں تو مارکس جیسا قداور آدمی، ہم عقلیت میں جائیں، ریشنالٹی، پیور ریزن کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کانٹ جیسا بڑا آدمی۔ ہم ڈائلیکٹیکل آئیڈلزم پڑھنا چاہیں تو ہیگل جیسا بڑا آدمی۔ اور اگر ہم تصور موت، فنومنالوجی، ایسے موضوعات دیکھنا چاہیں تو ہیڈیگر اور ہسرل ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم تمام فلسفیوں سے کہیں دور کے ایک دیس میں آباد ایک اور ہی آدمی کو تلاش کریں تو وہ بھی وہیں سے نکل آئے، وہ ہو فریڈرک نیچے، جو مطلب کہ میرے تو یہ کہنا ہے، احمد جاوید صاحب بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اس کو یہ وہم تھا کہ وہ ایک عظیم آدمی ہے، مگر بات یہ ہے کہ اس کا یہ وہم درست تھا، وہ واقعی ایک عظیم آدمی تھا، وہ واقعی ایک بڑا آدمی تھا۔ اگر ہم اور دیکھیں شاعری اور فلسفے اور تھیٹر اور ڈرامہ نگاری میں دیکھیں تو ہمارے پاس گوئٹے کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو آپ حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ تمام فیلڈز میں جرمنز کے پاس ایک ایسا تھنکر ہے جو شاید اس فیلڈ کی پینیکل پہ، اس کی ٹاپ یا اس کی زینت کے اوپر موجود ہوگا۔ تو علامہ کی اس خوبصورت بات کی طرف ضرور غور کیجئے کہ اس قدرت کے ہاں ہر قوم کی ایک ڈیوٹی لگی ہے۔ جرمن قوم کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ علم کو مرتب کریں، اور اصل ایک اور بات ہے کہ انہوں نے پھر اس ڈیوٹی کو بخوبی نبھایا ہے اور کر کے دکھایا ہے۔ جدید پھر علامہ نے اسی ریفلیکشن کی اسی پیراگراف میں آگے کچھ بات کی ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ علامہ نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ تھنکنگ، یہ جو فیلڈ ہے، اس کو یہ جو ان کی ایک ہائر آئیڈیلز جو ان کے ہاں تھے وہ لوز کر دیں گے۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے لکھی، تو اس کو آپ ضرور پڑھیے، جہاں علامہ اقبال نے اسٹرے ریفلیکشن میں اس طرف کہا کہ وہ یہ جو ہائر آئیڈیلز ان کے پاس تھے شاید وہ اس کو لوز کر دیں، اور اس کی وجوہات بھی علامہ نے اسی پیراگراف میں لکھی۔ تو آپ بھی وقت نکالیے اور ضرور گوگل کیجئے کہ کون کون سے بڑے تھنکرز جو ہیں وہ جرمن تھے۔